یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہم نے فرض کر دیے ان پر روزے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان پر روزے فرض فرما دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے والی امتیں گزر گئی ان پر بھی روزے فرض فرمائے گئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ اپنے رب کے تم برگزیدہ خاص بندے بن جاؤ۔ اسلام میں اکثر احکام بتدریج عائد فرمائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اپنے صحابہ کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ روزے رکھنے کی ہدایت فرمانا یہ کوئی فرض نہیں تھا۔ سن 2 ہجری میں فرضیت کا حکم قرآن پاک میں رب کریم کی ذات نے نازل فرمایا۔ ایام معدودہ، فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کانا منکم مریدن، پس جو ہو بیمار، او علی سفر، یا مسافر سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس مؤخر کرے اپنے گنتی کے دنوں کو دوسرے دنوں میں۔ یعنی جو بیمار ہے، لاچار ہے، علیل ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا مسافر سفر پر ہے، فرمایا یہ لوگ اپنے گنتی کے دنوں کو دوسرے دنوں میں مؤخر کریں۔ تو ان میں جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جو حاملہ عورت ہے، وہ بھی داخل ہے۔ ان لوگوں کو رخصت دی گئی، ان لوگوں کو اجازت عطا فرمائی۔ اگر فرمایا ان پر کوئی عذر ہے تو یہ لوگ اپنے گنتی کے دنوں کو دوسرے دنوں میں شمار کریں۔ تو ہم جیسے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم بسترا اوڑھ کر سو جاتے ہیں کہ ہم تو پورے سال سے ہی بیمار ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی جو صحت مند ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو بیماری ہے، جن پر کوئی عذر پیش ہے، جن پر کوئی عذر ہے، ان کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں وہ کھانا کھلائیں مسکینوں کو۔ ابتدا میں جب قرآن پاک میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تھے تو فرمایا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو بعد میں یہ حکم بھی ختم فرما دیا گیا، یہ حکم بھی منسوخ فرما دیا گیا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم کوئی نیکی کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم روزے رکھو گے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شعور ہے۔ تو دعا ہے کہ رب کریم کی ذات میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔